انفوپیڈیا کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن شکیل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی کہانی کے بارے میں جسے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دا مسٹری آف ٹائٹینک۔ ایسے جہاز کی کہانی ہم ایک فکشنل سٹوری سے جانتے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کی۔ بات ہے RMS ٹائٹینک کی، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے لگژریس جہاز اپنے زمانے کا اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ جہاز ساؤتھہمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا تھا۔ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سے لے کر ایکٹر، سب لوگ اس جہاز کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس جہاز کی کمانڈ سنبھالی تھی سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ، جن کی عمر 62 سال تھی۔ ان کی ذمہ داری اس بڑے جہاز اور اس کے پیسنجرز کو محفوظ نیو یارک پہنچانے کی ہے۔ اس جہاز کی لمبائی 269 میٹر اور اونچائی 50 میٹر ہے، اور اس کو بنانے میں اس زمانے کے $7.5 ملین خرچ ہوئے، جو کہ انفلیشن کو لے کر چلیں آج کے زمانے میں $400 ملین بنتے ہیں، اور یہ 110 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ اس عالیشان شپ کے اندر سٹین گلاس مرر، ایک ہیٹڈ سوئمنگ پول، ایک ٹرکش باتھ، ایک جم، ایک اسکواش کورٹ، 4 ریسٹورنٹ، 2 باربر شاپ اور ایک لائبریری موجود تھی۔ اور اس جہاز کو بنانے والوں نے اس کو انسنکیبل ٹائٹل دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ڈوب سکتی۔ وائٹ سٹار لائن کے وائس پریزیڈنٹ جس نے اس جہاز کو بنایا تھا، اس نے سب لوگوں کے سامنے کہا تھا، یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ جہاز اپنا سفر جیسے شروع کرتا ہے تو اسے آئس برگ کے خطرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو کہ عام بات تھی کہ دوسرے جہاز ریڈیو کے ذریعے پیچھے آنے والے دوسرے جہازوں کو اطلاع دیتی تھی۔ لیکن ان سب خطرات کی پرواہ کیے بغیر کیپٹن جہاز کو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کا حکم دیتا ہے۔ 14 اپریل 1912 کی وہ رات جب ٹائٹینک کو ساتھ مزید آئس برگ کے الرٹ جاری ہوئے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کیپٹن کا کانفیڈنس اور جہاز کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ جہاز کے اوپر ایک لک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، یہاں پر کسی کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سارا وقت جہاز کے آگے آنے والی آبسٹرکشنز کو بھانپ سکے۔ لیکن 14 اپریل 1912 کی رات کو چاند کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کرو کو آگے کی چیز دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ رات کے 11:39 کو فریڈرک فلیٹ نامی شخص نے، جو کہ لک اینڈ پوائنٹ پر بیٹھا تھا، یہ اپنے سامنے آئس برگ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ بہت بڑا آئس برگ جہاز کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اور جلدی میں فون کو اٹھا کر کریو کو لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، جہاز کو موڑ دو۔ لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اور جہاز کی رفتار بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جہاز کا دائیں جانب نچلا حصہ آئس برگ کے ساتھ جا ٹکرایا۔ یہ آئس برگ بھی چھوٹا نہیں تھا، اس کی لمبائی 200 بائی 400 فٹ، جو کہ ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنی بنتی ہے۔ اس ٹکراؤ سے جہاز کے فرنٹ والے نچلے حصوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اس ٹکراؤ کے کچھ سیکنڈز کے بعد شپ کے کیپٹن اور آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریوز یہ دیکھنے لگے کہ جہاز کو کس حد تک چوٹ پہنچی ہے اور اسے اب کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن جب انہیں جہاز کی چوٹ کی گہرائی کا اندازہ ہوا تو وہ لوگ شاکڈ رہ گئے۔ یہ جہاز ڈوبنے لگا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جہاز تو انسنکیبل ہے، اور اب یہ حقیقت کے سامنے سر جھکا چکے تھے، کیونکہ جہاز کی چوٹ اس کے سیفٹی فیچر سے زیادہ تھی۔ کیونکہ جہاز کے نچلے حصے کے سیفٹی فیچرز زیادہ مضبوط تھے، لیکن آئس برگ جہاز کے دائیں جانب ٹکرایا تھا، وہاں میٹر کی صرف ایک لیئر تھی۔ لگ بھگ رات 12 بجے کے قریب کیپٹن نے اپنے کریو کو ریڈیو پر ایک ڈسٹریس کال کرنے کا کہا تاکہ آس پاس کے جہاز سے مدد لی جائے۔ 20 منٹ بعد RMS کارپیتھیا نامی جہاز ٹائٹینک کے ریڈیو کے سگنل سے میسج کو دیکھ لیتا ہے اور مدد کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جہاز ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور تھا۔ اگر یہ اپنی فل سپیڈ سے بھی آتا تو اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ جانے تھے۔ لیکن سوال اب یہ تھا کہ انسنکیبل ٹائٹینک 4 گھنٹے تک ڈوبنے سے بچ پائے گا۔ اسی میں کیپٹن آرڈر دیتا ہے کہ پیسنجرز کو لائف بوٹ میں ایویکویٹ کیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو پہلے ریسکیو کیا جائے۔ شروع میں پیسنجر زیادہ پریشان نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس لیے پہلی لائف بوٹ میں 65 کی ٹوٹل کیپیسٹی کے ہوتے ہوئے صرف 28 لوگ سوار ہوئے۔ آدھی لائف بوٹ خالی تھی۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب انہوں نے ٹائٹینک کو زیادہ پانی میں ڈوبنا شروع ہوتے دیکھا۔
जहाज़ में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिसमें तकरीबन 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन टाइटैनिक में 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2 बजे जब जहाज़ से आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन जहाज़ में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 में जहाज़ मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। 1500 लोगों में से चंद लोग डूबकर मर गए, लेकिन बाकी सब लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री था और कोई इंसान इस ठंडे पानी में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ भी जहाज़ के साथ डूब गए, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने खुद को बंद कमरे में गोली मार ली थी। RMS कारपेथिया जहाज़ जो टाइटैनिक को बचाने निकला था, वो यहाँ 3:30-4 बजे पहुँचता है। तो जो लोग लाइफ बोट में निकल चुके थे उनको ये बचा लेता है, जिनकी तादाद 705 थी। इस हादसे के बाद दुनिया के मीडिया में हलचल मच गई थी। सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि RMS कारपेथिया के अलावा यहाँ एक और जहाज़ भी मौजूद था, जिसका नाम SS कैलिफोर्निया था, जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसने टाइटैनिक को इस हादसे से 1 घंटा कबल रेडियो में अलर्ट दिया था कि इस समंदर के हिस्से में बहुत से आइसबर्ग मौजूद हैं। SS कैलिफोर्निया 11:15 बजे रात को समंदर में ही रुक गया था, खतरे को देखते हुए, और इसने अपने रेडियो को भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि SS कैलिफोर्निया के क्रू ने रॉकेट फ्लेयर्स भी देखे थे, जो टाइटैनिक के क्रू ने मदद के लिए उड़ाए थे, मगर SS कैलिफोर्निया के क्रू ने समझा कि ये टाइटैनिक के लोग हैं, यहाँ ज़रूर जश्न मनाया जा रहा होगा। अगर SS कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने ये रॉकेट फ्लेयर को सीरियसली लिया होता तो तकरीबन सब लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन इस हादसे को सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस टाइटैनिक जहाज़ को बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 20 लाइफ बोट रखी थी, जो कि नाकाफ़ी थी। फिर दूसरी गलती ये थी, इतने अलर्ट्स के बावजूद जहाज़ की स्पीड को कम नहीं किया गया। सितंबर 1985, तकरीबन 70 साल के बाद, एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलट ने टाइटैनिक को समंदर में दरियाफ्त किया, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 3.8 किलोमीटर अंदर था। जहाज़ के टूटे हुए 2 बड़े टुकड़े मिले, जो एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर पड़े थे। आज के दौर में इस जहाज़ के बहुत कम टुकड़े मौजूद हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदर का पानी इस जहाज़ के मेटल को खाई जा रहा है, और ये 2030 तक मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब लोगों का आखिर तक इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।